So what are the teachings of our holy prophet and other prophets, peace be upon them? ہمارے جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس کے متعلق؟ جو پرانے پیغمبر تھے وہ کیا سوچتے تھے؟ ان کی دعائیں قرآن میں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نقل کیا ہے، ان کے الفاظ کو دہرایا ہے۔ تو پہلی جو حدیث میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ نصیحت کی کہ میری دوست ہو آر لونگ اینڈ فرٹائل، کہ آپ اس عورت سے شادی کریں جو کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ فار آئی ول بی پراؤڈ آف یور گریٹ نمبرز بفور دا ادر نیشنز، کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس عورت پہ فخر کروں گا جو میری امت میں کثرت کا باعث بنے گی۔ یہ ایک بڑی ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ آج کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی پلاننگ اسلام میں منع نہیں ہے۔ ہیلتھ کی بنیادوں کے اوپر بچوں میں وقفے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نہ اسکالرس نے منع کیا ہے۔ آپ کی چوائس ہے، ایک بچہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، لیکن انکریج اسی بات پہ کیا گیا ہے کہ یو شوڈ بی مور ان نمبرز۔ اور اس کی بنیاد پہ اگر آپ کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت جو ڈائریکٹ ملتی ہے، وہ آپ کو پیغمبروں کی دعائیں بھی اسی طرح کی ملیں گی کہ جب وہ اللہ سے زیادہ اولاد کی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کئی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس میں بھی انہوں نے اپنی اولاد کا ذکر کیا ہے، اور ان کی اولاد نہیں تھی، بہت بڑی عمر تک ان کی اولاد نہیں تھی، اور وہ کثرت سے اللہ سے اپنی اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کی ایک دعا قرآن میں ذکر کی گئی ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، مائی لارڈ گرانٹ می فرام دا رائچیس پیپل، کہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ موسم کی نہیں ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو مجھے اولاد دے۔ مجھے اپنے رشتہ داروں کا یا آس پاس کے لوگوں کا خوف ہے کہ اس کے بعد اس دین کو کیسے چلائیں گے، یہ کیسے چلے گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ سورت مریم کے شروع میں یہ سارا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ پیغمبر لگاتار کثرت اولاد کی دعا کرتے تھے۔ آپ ایگزامپلس دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 تو بیٹوں کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب ہے ان کی بیٹیاں بھی ہوں گی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میرے 70 سے زیادہ صرف بیٹے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، ان لوگوں کی زندگی میں آپ کے لیے پیروی کے لیے نمونہ ہے۔ تو اگر آپ پیغمبروں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ جو کہ لگاتار اس چیز کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ پاپولیشن کو کم کرنا چاہیے، بچے صرف 2 ہی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے اور ایون جو پہلے کے مذاہب ہیں جس میں عیسائیت بھی شامل ہے اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بائبل میں بھی ایک جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی یور سیلف۔ یہ اللہ کے احکامات تھے جو انہوں نے لوگوں کو کیے کہ آپ اپنے آپ کو فرٹائل کریں۔ So these are some of the teachings and prayers of our prophets, peace be upon them.